السلام علیکم، شہزاد ڈیلی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ کو ایک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ جیسا کہ نواز شریف صاحب وطن واپس لوٹ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، ان کی آمد کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں نواز شریف کی آمد کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نیا ترانہ بنایا جائے، لیکن شہباز شریف صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم فلسطینیوں کی شہادت کی وجہ سے اس ترانے کو ملتوی کرتے ہیں، اور جو کہ اب ترانہ نہیں بنایا جا رہا، چونکہ فلسطین میں مسلسل جنگ جاری ہے۔ اسرائیل اور فلسطین میں، جیسا کہ حماس تنظیم ہے جس کی اسرائیل کے ساتھ مسلسل جنگ جاری ہے، جس میں 500 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ ترانہ منسوخ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتیں آپس میں یہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ فلسطین کے حوالے سے ہمیں آپس میں مل کر ایک یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ ہماری مدد جاری رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے بھی فلسطین کی مدد کا اعلان کیا ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ مسلسل صورتحال بڑی خراب ہو رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان۔ امریکہ بھی ان کی حمایت کے لیے پہنچ گیا ہے جی، وہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے فلسطینیوں کو یہاں سے غزہ کی پٹی سے باہر نکال دیا جائے، اور کیونکہ غزہ کا علاقہ ہی اب زیادہ تر فلسطین کے پاس ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ جنگ شروع کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا، اس کی بنیاد پر یہ جنگ شروع کی گئی ہے۔ پہلے UAE یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے بھی تسلیم کیا، تو جس کے بعد حالات مزید کشیدہ ہوئے، اور فلسطینیوں کو یہ خدشہ ہے کہ جس طرح سے عرب ریاستیں فلسطین کا جو موقف ہے اس سے پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ پیچھے کس طرح ہٹ رہی ہیں؟ جیسا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گی تو جس کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ ان کے تجارتی معاہدے ہوں گے، جس کی بنیاد پر فلسطین کے اوپر اس طرح سے توجہ نہیں ہوگی، تو اس کی وجہ سے جو فلسطین کا ایشو ہے وہ پس پشت چلا جائے گا۔ اب پاکستان نے بھی اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی حمایت کا اعلان نہیں کیا، صرف بیان بازی کی حد تک یہ اعلان کیا گیا کہ ہم فلسطینیوں کی مدد جاری رکھیں گے، اور ابھی امداد کا بھی اعلان کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے۔ ایک ایسا لیڈر جو کہ جیل میں ہے، عمران خان کے نام سے ان کو دنیا یاد کرتی ہے، فلسطین میں بھی اس کے پوسٹر آویزاں ہیں، اور فلسطینی اس بات کے لیے بالکل یعنی انتظار میں تھے کہ عمران خان جیسا لیڈر آواز اٹھائے گا، لیکن سو کالڈ دنیا کے جو تمام مسلم رہنما ہیں، انہوں نے اس قسم کی کوئی ایسی آواز نہیں اٹھائی جس سے اقوام متحدہ کو بھی یہ ایکشن لینا پڑے کہ وہ فلسطینی بچے جس طرح سے زخمی ہو رہے ہیں، اور فلسطینیوں کے اوپر جس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، جبر کیا جا رہا ہے، تاکہ ان کی کسی طرح سے سنوائی۔ اور رشیا نے اس حوالے سے ضرور قرارداد پیش کی تھی، جس پر یہ ہوا کہ جو مزید جو ہمارے سامنے صورتحال آ رہی ہے کہ وہ اس قرارداد کو رد کر دیا گیا، اس کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے ووٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ قرارداد جو ہے وہ یعنی رد ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح سے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں۔ ایران نے بھی اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے کسی قسم کی کوئی جارحیت کی تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ یمن نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ مصر نے تو اپنی سرحد ہی بند کر دی تھی، جہاں سے وہ فلسطینی ریفیوجیز کی صورت میں
اور پناہ گزین کی صورت میں وہاں پر مصر میں آتے، انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس رپورٹ شیئر کی اسرائیل کے ساتھ کہ آپ کے اوپر فلسطینی حملہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال دونوں طرف ہلاکتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، فلسطین کی طرف بھی بہت زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور اسرائیل کی طرف بھی بہت زیادہ نقصانات اٹھائے جا رہے ہیں، اور جن کا چونکہ اسرائیل کا آئرن ڈوم میزائل سسٹم اس وقت جو اسرائیل میں نصب کیا گیا ہے، اس میں جو راکٹ فائر کیا جاتے ہیں اس میزائل سسٹم کے تھرو ان کی لاگت زیادہ ہے، اور جو فلسطینی میزائل فائر کرتے ہیں ان کی لاگت اتنی نہیں ہے، اور یعنی انتہائی کم لاگت کے ساتھ وہ میزائل تیار ہوتے ہیں، اور اس سے اسرائیل کا کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ اس کا میزائل سسٹم زیادہ راکٹ فائر کرتا ہے ان راکٹس کو روکنے کے لیے۔ تو مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل۔